دوستو آپ نے اے آر وائی انٹرٹینمنٹ اور جیو کے جو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے نا وہ دیکھے ہوں گے، جس کے اندر وہ پرائز ٹاک شوز ہوتے ہیں، مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور جو صحیح جواب دیتا ہے اس کو نا وہ انعام دیتے ہیں۔ تو وہ جب سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے اور اس کا جواب جو ہے نا وہ صحیح دے دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو پرائز ہوتا ہے نا وہ بتاتا نہیں ہے کہ کیا آپ کا پرائز ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کار ہو، تو وہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے موٹر سائیکل لے لو، یہ چھوڑ دو۔ وہ کہتا نہیں، اچھا چلو 2 موٹر سائیکلیں لے لو، وہ مان جاتا ہے۔ اگر وہ 2 موٹر سائیکل لے کے تو وہ مان جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے 2 موٹر سائیکلیں جیت لی ہیں۔ اصل میں ہوتی وہ کار، جب اس کو بتاتا ہے کہ تم تو کار جیتے تھے اور تمہیں 2 موٹر سائیکلیں ہی ملیں گی، تو ظاہر ہے وہ پھر یہ اس طرح کی صورت ہوتی ہے، دھوکھا ہوتا ہے یا کہہ لیں جو بھی ہوتا ہے۔ بین نے ہی اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، جب اس نے جو احتجاج کیا تھا نا، جب او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی تھی اور انہوں نے علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ عین اسلام آباد کے پاس پہنچ گئے تھے، ساری رکاوٹیں بڑی محنت کر کے، تو اس وقت پھر یہ اگر احتجاج جاری رکھتے تو ان کو اس ایگزامپل کے تحت بہت بڑا انعام ملنا تھا۔ یعنی کہ وہ ایک قایا پلٹ دینی تھی اس احتجاج نے اس وقت اگر وہ احتجاج ہوتا۔ اسی لیے مختلف ملکوں کے ایجنسیوں نے بھی، امبیسیوں نے بھی فون کیے، بڑے بڑے لوگوں نے فون کیے کہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ ہو جاتا تو اس کی بہت بڑی بینیفیشری یہ پی ٹی آئی ہونی تھی۔ ہو سکتا خان صاحب کو بھی رائے مل جاتی۔ اس کے اوپر جو نا ترپ کا پتہ جو ہے نا وہ اس وقت کی کمپنی نے کھیلا۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ لو ہم آپ کی قاضی فائز صاحب سے ڈیل، مطلب ان کو ایک پیکج دیا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ پیکج دیا گیا کہ ہم آپ کی جو قاضی فائز ہے نا اسے ہم جان چھڑوا دیتے ہیں، وہ آئندہ نہیں ہوگا، ملٹری کورٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اپنی کیا نام ہے اس کا، بشرا بی بی صاحب ہے، عمران خان صاحب کہہ لیں، ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی نا ابھی 1-2 اور قسطیں آئیں گی، لیکن عمران خان اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو پیشکش کی گئی کہ یہ چیزیں ہم دے دیں گے آپ، تو آپ یہ جو انتخاب ہے نا، یہ جو احتجاج ہے نا یہ روک دیں، ٹھیک ہے۔ تو علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ یہ بڑی اچیومنٹ تھی اس کی نظر میں، اس کی نظر میں ہی یہ بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ خان صاحب کی نظر میں کوئی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کی نظر میں یہ بڑی اچیومنٹ تھی، وہ مان گیا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، میرا اپنا یہ چلیں کہہ لیں خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بائی پاس کرتے ہوئے خان صاحب کو باہر سے ہی اپنے طور پہ یہ ڈیل کر لی ان کے ساتھ نا۔ اس کو صرف یہ کہا گیا کہ تم صرف واپس چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، اور انہوں نے گارنٹی دی کہ یہ ہو جائیں گی، تو وہ واپس چلا گیا۔ یہ ہے سارا چکر۔ کوئی خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی خان صاحب کو تو بلکہ آج بتایا گیا، ان کو پتہ چلا کہ میری بہنوں کو بھی گرفتار، پرسوں جب وہ ملنے گئے میری بہنوں کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم بھی انہوں نے پاس کرا لی۔ انہوں نے پھر کمپنی نے چکر دے کے نا 26ویں آئینی ترمیم کروا لی، مطلب سجے کی دکھا کے کھبے کے ساتھ مار دیا اس کو تھوڑا سا، لیکن بینیفٹ بہت زیادہ لے لیے۔ اگر اس وقت یہ جو احتجاج ہے نا وہ ہو جاتا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے کانسیکوینسز یا اس کے بینیفٹ کتنے ان کو ملتے، یہ کتنی مطلب اسٹیبلشمنٹ یا یہ کمپنی یا یہ حکومت کتنی ان کے گھٹنوں کے اوپر جا کے گر جاتی کہ یہ روکیں کسی صورت میں، کیونکہ یہ ان کی کہتے ہیں کہ عزت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک تاریخ بتائے گی کہ یہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر بہت بڑی غلطی کی ہے یہ احتجاج روک کے۔ انہوں نے 8 فروری کو جب انتخاب ہوئے تھے اور یہ جیت گئے تھے اور یہ رات کو جا کے سو گئے تھے گھروں میں، وہ غلطی تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی اسے غلطی آج انہوں نے احتجاج ختم کر کے کی ہے، یہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب خان صاحب کو نہیں پتا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو یہ باہر سے انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کمپنی اور علی امین گنڈا پور اور بیسٹر گوہر بھی اس میں تھا، یہ سارے مل کے انہوں نے یہ مطلب پروگرام کیا اور خان صاحب کو یہ اپنی طرف سے سرپرائز دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ خان صاحب اللہ کے فضل سے بڑے دور تک سوچنے والے انسان ہیں، وہ اس پی نٹ کے اوپر کبھی بھی راضی نہ ہوتے، وہ پریفر کرتے احتجاج کرنے کو، لازمی وہ یہی کہتے کہ احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اینی ہاؤ، ایک اور جو ہے نا وہ کمپنی ان کو چکر دے گئی ہے۔ ان کو یہ علی امین گنڈا پور کو، بیرسٹر گوہر کو، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ اس میں متفق ہو جائیں، جس میں قاضی فائزہ نہیں ہوگا، ملٹری کوڈ فی الحال نہیں ہوگی، اور اگر آپ متفق ہو جائیں
تو اس کے بھی آپ کو بینیفٹ ملیں گے. اور اس کا پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ قاضی سید منصور علی شاہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نیکسٹ ہوگا. یہ بھی ان کو چکر دیا گیا تھا. یہ اس چکر میں بھی یہ پی ٹی آئی آ گئی نا. ان کو کہا کہ آپ ملیں اور فضل الرحمان سے طرف متفق کر رہے ہیں تو وہ مطلب اس کے اوپر متفق ہو جائیں جو کہ یہ ہو گئے تھے, اور اس کو بھی یہ چکر دے گئے. انہوں نے آئینی بینچ بنا دیا لیکن آئینی عدالت نہیں بنائی. اصل میں جو آئینی بینچ بنایا نا انہوں نے, یہ ایک ٹیکنیکل مار ان کو دیا. وہ آئینی بینچ ہی آئینی عدالت ہے. یہ جو مرضی کر لیں, یہ کل کو آپ دیکھ لیں گے جو آئینی بینچ بنایا نا وہی آئینی عدالت ہے. آئینی بینچ بنتا, اگر فرض آئینی عدالت بنتی تو اس کا سربراہ انہوں نے جسٹس امین الدین لگانا تھا یا مندوخیل کو لگانا تھا. وہ ایک علیحدہ سے ہونا تھا اور اس کی پاور. اسی طرح اب یہ کر رہے ہیں. یہ جو آئینی بینچ ہے نا اس کا بھی یہ یا جسٹس امین الدین کو یا جسٹس میاں مندوخیل کو یہ وہ بنائیں گے اور وہ سارا سلسلہ اسی طرح چلے گا. صرف نام کا ہیر پھیر کر کے کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے ادھر سے پکڑنے کی بجائے اس طرح کر کے نا ان کو چکر دیں گے. تو کمپنی بہرحال جو ہے نا وہ 90% بینیفٹ وہ لے گئی ہے اور ایک پی نیٹ اور 10% بینیفٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دیا ہے اور سارا چکر کمپنی ان کو دے گئی ہے. اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اسی طرح یہ کمپنی ہے نا یہ ان کو بیرسٹر گوہر کو اور یہ علی امین گنڈا پوروں کو ملا کے نا چکر دیتی رہے گی. اور یہ خان صاحب کو اس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. یہ خوش نہ ہوں کہ یہ جو بشرا بی بی ہے وہ رہا ہو گئی ہے. یہ یقین مانے اس کا کیس بنتا ہی نہیں تھا. کوئی اس کو رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. ان کو صرف بدنامی ہو رہی تھی اس کی رکھ کے نا, کمپنی کی اپنی بدنامی ہو رہی تھی کہ یہ عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو رہا کر دیتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے, اور ساتھ ہی ٹی وی کے اوپر انتہا درجے کا وہ نا انہوں نے سارے چینلوں کو لگا دیا, ٹکر بھیج دیے, وہ یہ رہا کر دیا جی, وہ ڈیلے ہو گئی جی, فیصل واڈا کو لانچ کر دیا. یہ سب کمپنی جو ہے نا سجا دکھاتی ہے اور کھبا مارتی ہے, کھبا دکھاتے سجا مارتی. اسی لیے یہ ساری کمپین جو ہے نا صبح سے چلائی ہوئی ہے کہ ڈیل ہو گئی. ڈیل کوئی نہیں ہوئی. یہ علی امین گنڈا پور نے باہر سے تھوڑا سا وہ مطلب کہتے ہیں کہ انعام جیتنے کے بجائے نا وہ چھوٹے سے انعام کے اوپر اس نے وہ کمپرومائز کر لیا.